اسی اثنا میں کاؤنٹ جولین اپنا کمند گاٹھ شہزادوں پہ پھینکنے میں کامیاب ہو گیا، جو اس لشکر میں وطن و قوم کی حفاظت کے جذبہ کے تحت راڈرک جیسے غدار قوم و وطن کے ساتھ آئے تھے۔ حالانکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد اور خاندان کی حکومت پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان چونکہ دوسرے وطن سے آئے تھے، اس لیے یہ شہزادے اپنے لشکر کے ساتھ وطن کی حفاظت کرنے اور وطن کو اجنبی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے راڈرک کا ساتھ دے رہے تھے۔ جولین نے ان شہزادوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت یاد دلا کر مسلمانوں کے اطاعت قبول کر لینے اور درخشاں مستقبل کی طرف یاد دلائی۔ شہزادوں کے دل کو یہ بات بھا گئی، وہ جانتے تھے کہ راڈرک ہمارے لیے اس اجنبی فوج سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرے مسلمان ایک بااصول قوم اور وعدہ کی پکی ہے، جو معاہدہ ہم ان کے ساتھ کریں گے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، جبکہ راڈرک ایک غاصب اور غدار شخص ہے، یہ وقتی طور پہ ہم سے وعدہ وعید کر رہا ہے، وقت گزرنے کے بعد یہ اپنے کسی وعدہ کو پورا نہیں کرے گا۔ اس نے پہلے بھی ہمارے خاندان کو نقصان پہنچایا، اور اگر یہ مسلمانوں کے مقابلہ میں فتح مند اور کامیاب ہو گیا تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع رکھنا عبث اور فضول ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ چنانچہ گاتھ شہزادوں نے اپنے قاصد اور پیامبر کے ذریعے راڈرک کی حکومت پہ غاصبانہ قبضہ کر لینے اور ان لوگوں کا اپنے حقوق سے دستبردار نہ ہونے سے مطلع کیا، اور اپنی موروثی جاگیریں واگزار رکھنے کی شرط پہ اسلامی لشکر کی مدد کرنے پہ آمادگی ظاہر کی۔ یہ شاہی جاگیریں اندلس کے نہایت ہی زرخیز علاقوں میں 3000 کی تعداد میں تھی۔ طارق بن زیاد نے ان کی اس شرط کو منظور کر لیا اور دونوں فریقین میں یہ عہد و پیمان خفیہ طور پر طے پا گیا۔ ادھر یہ خفیہ عہد و پیمان طے پایا تو دوسری طرف راڈرک کے لشکر میں یہ خیالات پھیلائے گئے کہ راڈرک سلطنت اندلس کا غاصب اور غدار ہے، شاہی خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے کوئی اپنی تباہی اور بربادی کیوں مول لے گا، کیونکہ اس سے کسی قسم کی کوئی اچھی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی رہے مسلمان، تو یہ چلتی پھرتی قوم ہے، یہ سمندر پار سے آئی ہے، اسے اس سرزمین سے کوئی تعلق نہیں، صرف مال غنیمت چاہیے۔